ایک جاننے والا تھا، بہت بڑی دولت اللہ نے اس کو دی تھی، لیکن جب بھی ہم بات کہتے کیا باتیں کرتے ہیں آپ، کہاں ہے یہ، کدھر ہے؟ اچھا، تو وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے انفاق فی سبیل اللہ، مدرسوں کی دعوت ہے، وہاں دریا ڈال رہے ہیں، وہاں مسجدیں پوری کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا والد صاحب کے لیے دعا۔ کون سے والد صاحب؟ کہ والد تھوڑی تھے، وہ تو اس پیسوں کا اژدہا تھا، اس کے نیچے سارے پڑے ہوئے تھے، کہ اس نے کبھی زکوٰۃ تک نہیں دی۔ تو اتنا کمزور ہے انسان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ دہی اگر نہ، اللہ کے ساتھ صدق کام آئے گا۔ اللہ سچا ہے، سچ چاہتا ہے، سچوں کا ساتھ دیتا ہے، سچوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے نام پر انفاق کیا، خیرات کی، اور ایک کھجور بھی پوری نہیں بلکہ شق و تمرہ، آدھی سی کھجور تھی، فرباہا، اللہ نے اس کی پرورش کی، فصار کجبل احد، احد پہاڑ کے برابر ہو گئے۔ اور قیامت کے دن اس کو کہا کہ یہ سب نیکیاں آپ نے اللہ کے راستے میں کھجوریں دی۔ وہ کہے گا میں نے تو اتنی کھجوریں دیکھی نہیں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ آپ نے وہ جو ایک اور آدھی کھجور دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کی، کیونکہ وہ باقی ہے نا، ہر چیز جو اس کے نام ہو جاتی ہے اس میں بقا آ جاتی ہے۔ تو بڑھتے 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 قیامت کے میدان میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ مثال دی، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کا بچہ پالتا، وہ شوق سے کوچوان پالتے ہیں اور اس کو مکھن کھلاتے ہیں، ملائی کھلاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ہاں گائے کے بچڑے بڑے شوق سے پالتے ہیں، گجر بھینس کے بچے پالتے ہیں، چرواہے بکریوں کے، ان کا کام ہوتا ہے، حیات و دنیاوی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیزیں جاتی ہیں اس کے نام ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بیش بہا و قیمتی بن جاتی ہے۔ تو ہجرت کے وقت ایک ریوڑ ابوبکر صدیق نے دیکھا اور اس شخص سے پوچھا کہ یہ کس کی بھیڑ بکری ہے؟ اس نے نام بتایا، ابوبکر نے پہچانا اس کو۔ پھر اس سے کہتا ہے کہ اس میں دودھ والی بکری ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا آپ دودھ نکال لیں گے؟ کہ ہاں نام۔ پھر کہا کہ ہمیں تھوڑا سا دودھ دے دیتے۔ تو میں نے طلبہ کو کہا کہ دیکھو زبان پر انکار نہیں ہے، جاہلی دور ہے لیکن خرچ کرنے کا جذبہ ہے، ہر چیز میں ہاں ہاں ہے بس۔ پھر ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ یہ تھن تھوڑا سے جھاڑ دے۔ اس نے جھاڑ دیے، اسی طرح کچھ مینگنیاں، مٹی، گرد و غبار ہو وہ نکل جائے، اور برتن بھی اسی نے مہیا کیا، اس میں دودھ نکالا۔ اور پھر ابوبکر صدیق نے اس پر، اس کے پاس کوئی کپڑا تھا ململ کا، وہ باندھا، اس کو چھانا باقاعدہ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے پلایا۔ فرماتے ہیں حضرت نے اتنا شوق سے پیا حتی رضیت، کہ میں خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ مزاج تھا اس قوم کا جس میں نبی آخر الزمان آئے۔ زمانے کی جہالت سے ان میں بہت بڑے بڑے قبائح پیدا ہوئے تھے، لیکن کچھ حسنات بھی تھی ان میں۔ اب دیکھو وہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے تو اس کے لیے تجارت کرتے تھے سب مل کے، کہتے ہیں اور اللہ تو غنی ذات ہے، بادشاہ ہے، اس کے گھر کے لیے کسی سے مانگیں گے کیا؟ تو جب خرچہ کم ہو گیا تو کعبہ کا آدھا حصہ یہ حتیم کے نام پر باہر جوڑ دیا، کہا پھر دیکھا جائے گا۔ تو علماء دین کہتے ہیں کہ غیرت کے لیے بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو وہ خود سب کچھ کرے۔ ہمارا ایک جاننے والا تھا، ہماری یہ مسجد بن رہی تھی، ہم اور وہ اکٹھے ان کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ جب یہ مسجد پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تعمیر پوری ہو گئی، تو ان کے ہاں ایک کے بعد دیگر ڈکیتیاں ہوئی۔ تو میں نے پوچھا کہ کل کتنا مال گیا ہوگا؟ انہوں نے اتنا ہی لہر بہر بتایا جتنا اس مسجد پر خرچ ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کو خود کرنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کیا تو ایسے ہی اڑ گیا۔
چور لفنگے لے گئے. اتنا ہی نام لینا مناسب نہیں, وہ گنتی میرے پاس موجود ہے ان کا مال جو گیا. ان سے میں نے پوچھا خاص, تو نے کہا اتنا تقریباً. میں نے کہا یہ آپ نے جو حساب لگایا یہاں کتنا ہے؟ کہا اتنا ہی ہے. میں نے یہ آپ کو کرنا تھا نا. شکر کرنا چاہیے کہ مومن مسلم کو اچھے اعمال کی توفیق ملے. یہ لوگ پیسے ویسے مانگنے آتے ہیں نا کبھی کبھی, تو ہم خود گھبرا جاتے. وہ اس طرح کہ ایک شخص واقعی حقدار ہے اور توفیق بھی ہمارے پاس ہے, تو نہ کس طرح کریں گے؟ نہ کا جواز کیا ہے؟ اصلی طور پر مالک چیزوں کا اللہ ہے, انسان کیا ہے؟ چند روزہ ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو نا, ہم نے تمہیں دیا ہے. ہمارے دیے ہوئے سے ہمارے کہنے پہ نہیں دے رہے. پھر کہتے وجعلکم مستخلفین فی, تم کو چند دن کے لیے قائم مقام بنایا ہے. پھر کہتے چلو تمہارا صحیح, ومن یقرض اللہ قرضا حسنا, قرض دے دو, اس سے بہتر دے دوں گا. پھر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. نہیں سمجھتے ہو؟ مر جاؤ گے چوکیدار اژدہا, نیچے سارے لال و گوہر رہ جائیں گے. ان لوگوں کے لیے کام آسان کر دیا گیا. ہر کسی را بہر کرے ساختن, میلے اورا درد لش انداختن. معروب کہتے ان کو کام آسان کیا گیا اور ان کی مدد کی گئی, ان کے دل و جان اس میں متوجہ کیا گیا. توبہ توبہ. تو محمد انور شاہ بھی کوشش کرتا ہے, انشاءاللہ کرے گا, کیونکہ وقت ہے گزرتا ہے. کل ہم آ رہے تھے کراچی, 19 سال عمر تھی, اور ریل گاڑی کے شیشے میں نے دیکھا تو کچھ داڑھی تھی اور کچھ جگہ جگہ پلاٹ خالی تھے. اب جب آئینے کے سامنے گزرتا ہوں تو دوڑنے لگتا ہوں, ڈر جاتا ہوں اپنے آپ سے. ایسا وقت گزرتا ہے. صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ موت فنا نہیں, موت بقائے ابدی ہے. وہ فانی اس کو کہتے ہیں جو ختم ہو رہی ہے, وہ اس کو باقی کہتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں تو وہ تو باقی ہے. پیغمبر نے ایک دفعہ بی بی عائشہ سے پوچھا کہ وہ جو دستیاں پکی تھی بکرے کی وہ ہے؟ تو ام المومنین نے کہا فقیر آتے رہے اور میں دیتی رہی تو 3 تو ختم ہو گئے, ایک باقی. آپ نے انا عائشہ ایسا نہیں کہتے, وہ 3 جو خدا کے نام پہ دیے ہیں وہ رہیں گے, وہ باقی ہے, اور وہ جو ہم کھائیں گے اور گھر پہ ہو جائے گے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ نہیں رہے گا, جو خدا کے ہاں ہے وہ سب رہے گا. دیکھو ایک اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے الاسم الاعظم هو ان تقول اللہ وليس في قلبك سوى اللہ. جب آپ کہے اللہ اور تیرے دل غیر سے خالی ہو, کہتے یہی اسم اعظم ہے. اس پر محیر العقول توانائیاں ثمرات حاصل ہوں گے, مگر آپ میں وہ صلاحیت ہو. اچھے اور قیمتی گھوڑے کے لیے شاہ سوار بھی اس شان کا ہی.